बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की वीडियो में सबसे पहले तो हम मुल्क की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। कुछ नहायत ही अहम खबरें हैं वो आपके सामने रखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि अमेरिका अब अपनी गलती पर पछता रहा है और अमेरिका की तरफ से साफ इशारा आया है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत का पत्ता साफ कर दिया जाए। इसके अलावा IMF और सऊदी अरब ने भी पाकिस्तान को वार्न किया है, खबरदार किया है। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले तो आज सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त को मुस्तरद करके मामला वापस पार्लियामान की तरफ भेज दिया कि ये इख्तियार पार्लियामान का है, हम इसमें मुदाखलत नहीं करना चाहते। अब नाजरीन, आपको कहाँ कहाँ याद कराएं कि पार्लियामान के मामलात थे और अज खुद नोटिस लिए गए और किस तरह से शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा प्लेट में रख कर दी गई। फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने शाह महमूद कुरैशी को रोस्ट्रम पर बुलाया और चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि PTI ने असम्बली को तर्क कर दिया, मुल्क को आइन की खातिर सोचें, इतनी बड़ी जमात असम्बली में नहीं थी, फिर कहते हैं कि कानून खिलाफ कानून बन गए हैं, मुल्क के हालात ख़राब है, मुल्क की मईशत तबाह हो रही है, पार्लियामेंट के इजलास में PTI शिरकत करे, जमहूरियत की खातिर पार्लियामेंट को काम करते रहना चाहिए। यानी चीफ जस्टिस की तरफ से सीधा सीधा इमरान खान को पैगाम गया है कि आप आकर मामलात को संभालें, मईशत तबाह हो रही है। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात कर लें, जिनसे कल ही इमरान खान ने इस्तीफे का पुरजोर मुतालबा किया और इमरान खान अगर मुतालबा ना भी करते तो कोई भी मुल्क होता दुनिया का जहां पर 40 लाख जिंदा लोगों को मुर्दा करार दे दिया गया है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद ही इस्तीफा दे देता। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नून लीग के फैसल नियाजी साहब ने इस्तीफा दिया है। इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि हमें यह मालूम करना है कि क्या ये इस्तीफा ज़बरदस्ती तो नहीं दिलवाया गया। उन्होंने 26 जुलाई तक का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है कि हम खुद जायज़ा लेंगे कि क्या फैसल नियाजी साहब से ज़बरदस्ती तो इस्तीफ़ा नहीं दिलवाया गया। जब सिंध हाउस में मंडियां लगी हुई थी तब आप कहते थे हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है। जब धड़ाधड़ लोटे बिक रहे थे, पूरी दुनिया देख रही थी, सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया देख रही थी, तब इलेक्शन कमिश्नर साहब कह रहे थे कि हमारे पास क्या सबूत हैं कि ये लोटे हैं। आज जब फैसल नियाजी साहब इस्तीफ़ा दे रहे हैं और चूंकि वो नून लीग के हैं तो इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद सबूत ढूंढना चाहते हैं कि किसी तरीके से ये कहा जा सके कि उन्होंने ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिया है या उनसे ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा दिलवाया गया है। यानी आप पाकिस्तान में बाअख्तियार लोगों की जहनीत का अंदाज़ा लगाएं कि ये खुद को इतना ताकतवर समझते हैं कि ये 22 करोड़ की तकदीर का फैसला खुद अकेले करना चाहते हैं। इनके ज़ाती मफाद में है कि नून लीग की हुकूमत हो, पाकिस्तान जाए भाड़ में, 22 करोड़ अवाम जाए भाड़ में, वो होना चाहिए जो इलेक्शन कमिश्नर चाह रहे हैं। लेकिन नाजरीन, बिल आखिर होता वो है जो अल्लाह ताला चाहता है। अभी 2 ही दिन हुए हैं इलेक्शंस को, आपने देख लिया हुकूमती मशीनरी, तमाम स्टेट मशीनरी, तमाम इदारे, सब ने मिलकर एक पेज पर होकर काम किया, कुछ नहीं बिगाड़ सके। वो हुआ जो अल्लाह ने चाहा। अब नून लीग की बात करें, नून लीग के हवाले से हमारे पास 2 अहम खबरें हैं। पहली बात तो ये है कि नून लीग अब अपना बयानिया तब्दील करना चाहती है। जो नवाज शरीफ वाला ग्रुप है वो चाहता है कि हम इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया को बरकरार रखें, क्योंकि जो कुछ भी मिला शहबाज शरीफ ग्रुप को मिला, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। और जब तक हम इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया पर चल रहे थे हमें थोड़ी बहुत सपोर्ट मिलती थी। जब से हमने ये बयानिया छोड़ा है हमारी पॉपुलैरिटी तो ज़ीरो हो गई है। और दूसरा ये, जैसा कि हम आपको बताते रहे कि मरियम नवाज़ की हर तकरीर से ये साफ दिखाई देता है कि वो इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रही, वो आवाम को शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कर रही हैं, वो अपनी और नवाज़ शरीफ की पॉपुलैरिटी बढ़ा रही हैं। और जब हमज़ा शहबाज ये इलेक्शन हारा तो मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ और इनका पूरा ग्रुप काफ़ी खुश दिखाई दिया। तो आज एक मीटिंग में भी यही बातें हो रही थी। मरियम नवाज़ पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई तो मरियम नवाज़ रो पड़ी कि मैं और क्या करती, मैं तो हर हलके में गई, मैं तो औरत हूँ, मैंने तो अपना पूरा जोर लगा लिया। हमज़ा ने खुद क्या किया, वो तो कहीं किसी हलके में भी नहीं गया, सब कुछ मैंने किया और मुझे ही बातें सुनना पड़ रही हैं। तो नवाज़ शरीफ ने तारीफ़ की मरियम नवाज़ की कि नहीं नहीं आपने बड़ा अच्छा काम किया है। उसके बाद भी मरियम नवाज़ यही सब कुछ करती हुई दिखाई दी। आज पाकिस्तान की जो मईशत का हाल है, डॉलर का रेट आसमानों की बुलंदियों पर पहुंच चुका है। मरियम नवाज़ का ट्वीट आया है कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी तो डॉलर का ये रेट था,
یعنی یہ سارا قصور میرے چچا کا ہے، سارا قصور شہباز شریف کا ہے کہ دیکھو جب میرا باپ ہوتا تھا تو ڈالر کا یہ ریٹ تھا، آج میرا چچا ہے تو ڈالر کا یہ ریٹ ہے۔ اور پھر ہم جو آپ کو بتا رہے تھے کہ نواز شریف کا گروپ اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، تو آج جاوید لطیف پھٹ پڑے۔ انہوں نے کہا نواز شریف کو واپس آ کر سچ بتانا ہوگا، اداروں کی غلطیوں کا ملبہ ہم کیوں اٹھائیں۔ جاوید لطیف نے کہا کہ یہ بات اگر نواز شریف کرتا تو اس کو میڈیا پر بلیک آؤٹ کر دیا جاتا۔ عمران خان کیا کچھ کہہ چکا ہے لیکن اس کے خلاف کچھ نہیں کیا گیا۔ جاوید لطیف یہ کہنا بھول گئے کہ عمران خان کے ساتھ اس ملک کی 22 کروڑ عوام ہے، ورنہ کرنا تو آپ بڑا کچھ چاہتے تھے اور کوشش بھی بڑی کی اور ابھی بھی کر رہے ہیں، لیکن عوام ہونے نہیں دے گی۔ مراعات تو ساری آپ کو ملی ہیں، ورنہ کرپشن کرنے والوں کو، غداری کرنے والوں کو الٹا لٹکایا جاتا ہے۔ اینی ویز جاوید لطیف نے کہا کہ ہم پر دباؤ ڈالا گیا کہ ہم عدم اعتماد تحریک لے کر آئیں، ہمارے پاس اکثریت نہیں تھی، ہمیں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن ہم پر دباؤ ڈالا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کو بچانے کے لیے نواز شریف کو واپس آنا پڑے گا، تو آئیں، ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ نواز شریف کب واپس آئیں گے، دوائی لینے گئے تھے ابھی تک نہیں آئے۔ اس کے علاوہ محمد زبیر نے بھی کہا کہ اگر آج نواز شریف پاکستان میں ہوتے تو الیکشنز کا رزلٹ مختلف ہوتا۔ تو ناظرین، اس وقت آدھی نون لیگ یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ہم جو پٹ رہے ہیں اس کی اصل وجہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر ہمیں نہ بچایا گیا تو ہم پھر سے وہی زبان استعمال کرنا شروع کر دیں گے۔ اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ نے آج کہا کہ عمران خان کو ہمارے ساتھ بیٹھ کر آخر بات کرنی پڑے گی۔ اگر عمران خان یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے بات بھی نہیں کریں گے اور ان کی پنجاب میں حکومت بن رہی ہے تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ الیکشن والے دن بھی پی ٹی آئی کے 4-5 رکن غائب ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد فواد چودھری نے آ کر پریس کانفرنس کی اور مطالبہ کیا کہ عطا تارڑ اور رانا ثناءاللہ کی پنجاب میں داخلے پر پابندی لگائی جائے، ورنہ 22 کو الیکشن ہو رہے ہیں اور 23 کو ہماری حکومت بن رہی ہے۔ آپ صرف سی ڈی اے زونز میں ہی رہ سکتے ہیں، اگر موٹر وے پر چڑھے تو اس طرف پشاور ہے اور دوسری طرف لاہور ہے، اور دونوں جگہوں پر ہماری حکومت ہوگی۔ اور اب تو ہم آپ سے طریقے بھی سیکھ چکے ہیں کہ حکومت میں ہوتے ہوئے طاقت کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ رانا ثناءاللہ کی تو بات ہی کیا کریں، وہ یا تو وزیر ہوتے ہیں یا جیل میں کٹ کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب ناظرین، نواز شریف نے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرو، مزید غلطیاں نہ کرو، یہ غلطیاں تھی جن کی وجہ سے ہم پٹے ہیں۔ اور نواز شریف چاہتا یہ ہے کہ دوبارہ سے الیکشنز ہوں اور پھر نون لیگ یہ مہم چلائے کہ یہ تو شہباز شریف تھا، نواز شریف خود نہیں تھا، اس لیے پاکستان کا بیڑا غرق ہوا۔ اگر نواز شریف خود ہوتا تو پھر تو یہ حال نہیں ہونا تھا، اور اگر نون لیگ اس بیانیے پر چلی تو شہباز شریف کی سیاست کا کیا ہوگا؟ تو یہ اب آپس میں لڑنے والے، کیونکہ ابھی تک تو ہم آپ کو ان کے دلوں کے حال بتایا کرتے تھے، ان کی باتوں کے مقصد اور مطلب بتایا کرتے تھے، اب یہ کھل کر بولنے لگے ہیں۔ تو نواز شریف نے کھل کر کہہ دیا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرو، مزید غلطیاں نہ کرو، لیکن زرداری صاحب نے آ کر شہباز شریف کو روک دیا ہے۔ شہباز شریف کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تیاری کر رہے تھے اسمبلیاں توڑنے کی، زرداری صاحب نے آ کر روک دیا ہے۔ زرداری صاحب نے کہا کہ 22 تک صبر تو کرو، میں گارنٹی دیتا ہوں حمزہ شہباز ہی وزیر اعلیٰ رہے گا۔ شہباز شریف نے کہا کہ کیسے؟ زرداری صاحب نے کہا کہ میں ہوں نا۔ اور ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ زرداری صاحب کس کے قریب ترین ہیں۔ عمران خان نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میں زرداری کو سزا دینا چاہتا تھا، اس سے پیسے نکلوانا چاہتا تھا، لیکن ایک طاقتور شخصیت نہیں چاہتی تھی۔ اور آخر میں آپ کو بتا دیں ناظرین کہ ان کے طیارے تیار کھڑے ہوئے، انہوں نے پیکنگ بھی کر لی ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال آتی ہے تو ہمیں جتنے نقصانات ہوئے تھے وہ تو ہم پورا کر چکے ہیں۔ ملک ان سے ٹھیک نہیں ہوا، لیکن اپنے نقصان انہوں نے پورے کر لیے ہیں، بلکہ ڈبل ٹرپل کر لیے ہیں۔ اور ایسی کوئی بھی صورتحال ہوتی ہے تو پھر عمران خان ہمیں چھوڑے گا نہیں، لہٰذا انہوں نے بھاگنے کی تیاری پوری کی ہوئی ہے، اور بڑی بڑی شخصیات آپ کو بھاگتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ اور پھر دوسرا، ایسی بارودی سرنگیں بچھا دی گئی ہیں کہ عمران خان واپس بھی آ جائے تو کم از کم 10-20 سال تو وہ اپنا پورا بھی زور لگا لے تو اس ملک کو ٹھیک نہ کر سکے۔ اب آتے ہیں آئی ایم ایف کی طرف۔ آئی ایم ایف کے بارے میں بتایا جاتا تھا کہ اگر ہم عبوری حکومت بناتے ہیں تو ان سے آئی ایم ایف بات نہیں کرے گا، ان سے کوئی بھی ملک بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ آج آئی ایم ایف نے اس بیانیے کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم عبوری سیٹ اپ سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، شرط یہ ہے کہ نیب کے قوانین واپس لائے جائیں،
پاکستان میں احتساب کا عمل مضبوط کیا جائے اور پیٹرول کی قیمتوں کے ساتھ آپ جس طرح سے کھیل رہے ہیں انہیں اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کرنا چھوڑ دیں. یعنی سارے کا سارا بوجھ آپ نے پیٹرول پر ہی ڈالا ہوا ہے. اگر آپ عوام کو سبسڈیز دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں, ہم نے آپ کو نہیں روکا. آپ انکم کے ذرائع پیدا کریں, ہمیں اپنی پالیسیز بتائیں. یعنی جیسے عمران خان بتایا کرتا تھا کہ ہماری یہ پالیسیز ہے, ہم یہاں سے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں, یہاں سے کما رہے ہیں, آپ بھی ہمیں کچھ بتائیں. IMF نے کہا کہ اگر کوئی حکومت اچھا پرفارم کرتی ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کی حکومت ہے. اب دوسری خبر بھی IMF کے حوالے سے ہے. IMF نے سری لنکا کی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے مزید 4 ممالک کے بارے میں کہا ہے کہ جو دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہے ہیں, جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ بھی سری لنکا کی طرح دیوالیہ ہونے والے ہیں. اور پھر سعودی گزٹ نے کہا کہ ان 4 ممالک میں سب سے پہلا نام پاکستان کا ہے, اور سعودی گزٹ میں اس کی سب سے بڑی وجہ عمران خان کو نکالنا بتائی گئی. تو ناظرین, ابھی مارچ تک جب عمران خان کی حکومت تھی, ساری انٹرنیشنل ادارے پاکستان کے لیے مثبت رپورٹ دیتے تھے. پاکستان کی اکانومی بوسٹ کر رہی ہے, ریکارڈ توڑ رہی ہے, اور صرف ان 3-4 ماہ میں ایسی تبدیلی آئی کہ اب ہر ادارہ ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ آپ دیوالیہ ہونے والے ہیں. اور پھر جو IMF نے کہا کہ ہم کسی بھی حکومت کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہیں, تو IMF کون ہے؟ امریکہ. انہوں نے آج ہمیں اشارہ دیا ہے کہ آپ اس بات سے نہ ڈریں کہ ہم عبوری سیٹ اپ سے بات نہیں کریں گے, آپ ان کو چلتا کریں, کیونکہ امریکہ نے بھی رجیم چینج آپریشن کر کے دیکھ لیا ہے. پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھی امریکہ کے خلاف ہو گئے ہیں, اور پوری دنیا میں بھی عمران خان نے امریکہ کو شرمایا ہے. ناظرین, آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں, سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں, اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں, شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.